ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. صدق الله العظيم. بہت ہی اہم عنوان پر آج کی تفسیر ہے. احباب بہت ہی زیادہ غور سے، اطمینان سے، توجہ سے سنیں. پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان فرمائے، وراثت کے اصول اور ضابطے ذکر فرمائے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا باپ کے مرنے کے بعد، بیوی کے مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو، یا بیوی کی مرنے کے بعد شوہر کو. بہرحال وہ تمام حصے بیان کیے گئے اور ساتھ ہی عورتوں کے حقوق کا بھی تذکرہ ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا تھا کہ پچھلے عورتوں کے اوپر جو مہر کی بات ہوئی تھی، شادی کی بات ہوئی تھی کہ بھئی جب نکاح کی مدت کو پہنچ جائے تو ان کا نکاح کرا دو، ان کے لیے مہر مقرر کر دو، ان کا مہر دینا ہے. ایسے ہی وراثت کے حصے میں بھی بیان فرمایا تھا کہ مہر ایک قرض ہے جو شوہر پر لازم ہے. اگر شوہر مر بھی جائے تو مہر معاف نہیں ہوتا. اس ساری آیتوں کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کو بہت زیادہ عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا. عورتوں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا. وراثت میں ان کا مال کھایا جاتا تھا، شوہر ان کا مال لے لیتا تھا، یا کوئی وارث ہوتا تو وارث ان کو محروم کر دیتا تھا. اور مرنے کے بعد عورت کو گویا عورت نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو پیسوں کی طرح مال سمجھا جاتا تھا. جس طرح سے پیسوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی ایسا عورتوں کو خرید و فروخت کرتے تھے. اس طرح سے عورتوں پر ظلم ڈھایا جاتا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیتوں میں اسی تناظر کو پیش کر رہے ہیں اور بہت ہی اہم نقطوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر رہے ہیں، رہبری اور رہنمائی فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت میں خطاب ایمان والوں کو ہے. کس کو ہے؟ تمام تر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو جبراً عورتوں کو اپنی ملکیت میں لو.
عورتوں کے مالک بن جاؤ جبرن، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ عورتوں کے مالک بن جانے کا جو مسئلہ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ دو طرح سے، جیسے کہ بتلایا گیا تھا کہ پہلے زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت میں عورت کے متعلق 3 طرح سے اس کے مال پر قبضہ کیا جاتا تھا۔ کتنی طرح سے؟ 3 طرح سے۔ اس کو مفسرین نے ذکر فرمایا ہے، مان لو ایک عورت ہے، اس کا شوہر انتقال کر گیا اور یا اس کا باپ انتقال کر گیا، اس کے وراثت میں مال آ گیا، اس کی وراثت میں مال آ گیا، تو اس کے جو دوسرے وارث ہوتے تھے وہ اس مال پر قبضہ کر لیتے تھے، عورت کو نہیں دیتے تھے۔ آپ نے پیچھے میں یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ وہ عورت کو مال لینے نہیں دیتے تھے، اس مال پر کیا کرتے تھے؟ قبضہ کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کے مال پر قبضہ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ اگر وراثت میں عورت کو مال ملا ہے تو قبضہ تو نہیں کرتے تھے لیکن عورت کو قید کر دیتے تھے۔ کیا کر دیتے؟ قید کر دیتے تھے، دوسرے کے ساتھ شادی کرنے نہیں دیتے تھے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ اس کے پاس جو کچھ مال ہے وہ ہم کو دے دے، پھر وہ آزاد ہو سکتی ہے، جا سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے، تب تک اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اس کو قید کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے بھی اس کے مال پر قبضہ کس طرح سے؟ اب وہ عورت تنگ آ جاتی تھی، یہ تنگ آ کر کے اس کے پاس جو کچھ مال ہے وہ اس کو دے دے گی، پھر اس کو چھوڑ دے گا۔ اس طرح سے بھی عورتوں پر کیا کیا جاتا؟ مال پر، یعنی عورتوں کو جبرن ان کا مال اور ان کا مال لیا جاتا تھا جبرن۔ تیسری شکل مفسرین نے یہ ذکر فرمائی ہے، خود شوہر اگر بیوی کے پاس مال ہوتا، بیوی کے پاس مال اس کی وراثت میں آیا ہوا ہو، یا خود شوہر نے مہر دیا ہو، خود شوہر نے مہر اس کو دیا ہو یا اس کو معاف کرانا ہو، تو وہ اس کو کیا کرتا تھا؟ دھمکی دیتا تھا۔ اس کو کیا دھمکی دیتا تھا؟ کہ اگر تو مہر کا مال مجھے نہیں لوٹائے گی یا پھر وہ وراثت کا مال مجھے نہیں دے گی، سمجھ رہے، اگر نہیں دے گی تو میں تجھے طلاق دوں گا۔ یا اس کو قید اس طرح سے بند کیا جاتا کہ اس پر ظلم ڈھایا جاتا اور ظلم کی وجہ سے وہ اس سے طلاق مانگتی کہ مجھ کو طلاق دے کر کے آزاد کر دو، تو وہ اس شرط کے بنیاد پر کیا کہتا؟ وہ جو مہر میں نے دیا مجھے واپس کر دے، یا وہ تیرے پاس جو مال آیا ہوا ہے وہ واپس کر، وہ مال دے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس طرح سے اس پر ظلم کر کے، جبر کر کے اس کے مال پہ کیا کرتے تھے؟ قبضہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو جبرن اپنی ملکیت میں لو، عورتوں کے جبرن مالک بن جاؤ، یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات مفسرین نے یہاں پر ایک ذکر فرمائی ہے، عورتوں کے جان کے بھی مالک بنتے تھے۔ جان کے مالک کیسے بنتے تھے؟ جس طرح سے شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو وراثت میں حصہ ملتا ہے اور شوہر کا چھوڑا ہوا پورا مال ترکہ سمجھا جاتا ہے، وراثت کا میراث سمجھی جاتی ہے، تو زمانے جاہلیت میں عورت کو بھی میراث کا حصہ سمجھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ میراث کا حصہ سمجھتے تھے، یعنی جس طرح سے شوہر کی پراپرٹی ہے، مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ایسی ہی عورت بھی کیا ایک طرح کی میراث ہے، اس پر بھی قبضہ کرتے تھے۔ لہذا اس کو مال نہیں دیتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ اس پر قبضہ کرتے، جب تک وہ مال نہیں دیتی اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اس طرح سے ان کی جان پر بھی کیا کرتے تھے؟ قبضہ کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے، ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے جبرن مالک بن جاؤ، زبردستی۔ سمجھ رہے؟ اسلام نے غلامی کے نظام کو ختم کر دیا ہے۔ قیدیوں کا جو نظام تھا وہ اسلام میں اب ختم ہو چکا ہے۔ اسلام پہلے سے بھی نہیں چاہتا تھا کہ قیدی رہے، اس لیے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں پڑھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قیدیوں کو آزاد کرتے تھے، باندیوں کو آزاد کرتے تھے، قیدیوں کو آزاد کرتے تھے۔ بہرحال آگے کی آیت میں فرمایا وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، آگے کے جزء میں
وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. غور سے سنا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ بہت ضروری ہے. اور تم ان کو روکے مت رکھو اس غرض سے کہ تم اس مال کے کچھ حصے کو لے لو جس کو تم نے بطور مہر کی دیا ہے یا کسی اور نے اس کو ہدیہ دیا ہے. عورت کے پاس کسی نے ہبتاً یا ہدیتاً کچھ مال دیا ہو، ٹھیک ہے، یا اس نے مہر دیا تھا شوہر نے ہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، شوہروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو روکے مت رکھو. تم نے اگر شوہر نے اس کو طلاق دیا ہے، اس عورت کو، شوہر نے عورت کو طلاق دیا ہے یا شوہر مر چکا ہے، عورت ہے، اور وارثین کیا کر رہے ہیں، اس عورت کو دوسرے سے شادی کرنے نہیں دے رہے، روکے رکھیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ مان لو زینب نامی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہونے کے بعد زید کی بیوی تھی زینب، اس لیے زینب کو وراثت میں 5 لاکھ روپے مل گئے. اب یہ بیوہ ہو گئی نا بھائی، انتقال ہو گیا شوہر کا، تو یہ بیوہ ہو گئی. تو اس کے گھر والے، اس کے جو دوسرے ورثاء ہیں، زید کے بھائی وہ لوگ، زید کے چچا لوگ، زید کا باپ، یہ سب لوگ اس زینب تو بیوہ ہو گئی، اس کے 4 مہینے 10 دن ہونے بعد وہ دوسرا نکاح کرے گی نا. تو اب یہ گھر والے اس کو روکے رکھ رہے ہیں، گھر میں دوسرا نکاح کرنے نہیں دے رہے ہیں. اور امید کیا کر رہے ہیں، اگر تجھے دوسری شادی کرنا ہے تو ہمارے بھائی یا ہمارے بھائی بھتیجے جس کی بھی وراثت میں تجھے حصہ ملا ہے وہ دے دیں، ہم پھر جائیں یہاں سے. سمجھے اس مثال سے آپ؟ یعنی اس کو دوسرا نکاح کرنے سے روکتے ہیں. کیوں؟ نیت کیا ہے، غرض کیا ہے روکنے کی؟ اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ دے دے اور چلے جائے. اس کے پاس جو پیسہ ہے، یا پھر خود شوہر اپنے بیوی کو مہر دیا تھا، اس نے ابھی زندہ ہے اور اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، لہذا اس کو کیا کر دے رہا ہے، وہ طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا بول رہا ہے، تو وہ مہر مجھے دے دے یا مہر کے پیسے مجھے معاف کر دے اور پھر تو کیا کر دے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، پھر چلے جا، تو دوسرے سے شادی کر لے. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ساری یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، اور تم کو روکے مت رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس غرض سے کہ تم وہ مال لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے یا ہدیتاً ان کے پاس کہیں سے آیا ہے. تو شوہر نے مال دیا ہے یا وراثت میں اس کو مال تم نے دیا ہے، تو تم اس کو روکے رکھ رہے ہیں، دوسری شادی کرنے نہیں دے رہے ہیں، اور اس مال کے اوپر تمہاری نیت غلط ہے. سمجھے نہیں سمجھے اس آیت کو؟ یہ بھی یہاں پر بھی 3 چیزیں ہیں. اس میں چوتھی چیز یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دینے کے بعد اس کو دوسری شادی کرنے سے روک رہا ہے، اس غرض سے کہ اس کے پاس جو مال ہے پہلے وہ مال دے، یا پہلے میرا مہر معاف کر دے پھر جا. سمجھے؟ طلاق کے بعد بھی اس طرح سے بھی عورت پر ظلم کیا جاتا تھا. تو وہ سارے مظالم جو ہوتے تھے عورتوں پر، اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں ان کا مال لینے کی تم کو اجازت کب ہوگی؟ ہاں مگر یہ کہ وہ عورتیں صریح طور پر، واضح طور پر نازیبہ حرکتیں کرے، ناشائستہ حرکتیں کرے، فحش کام کرے. اگر عورتیں اس طرح سے فحش کام کرے تو پھر شوہر کو اختیار ہے کہ وہ اس کو چھوڑے، اس شرط پر کہ پہلے میرا مہر دے دے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اب وہ فحش کام میں مبتلا ہو گئی. سمجھ نہیں؟ یہاں پر 2 باتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں. اگر کسی کی عورت، کسی کی بیوی، سنو غور سے، فحش کام کرے تو اس کو چھوڑنے کی اجازت شوہر کو ہے. لیکن فحش کام سے کیا مراد ہے، یہ بھی اس کی تفسیر سننے کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ضحاک، یہ مفسرین جو ہیں انہوں نے یہاں پر مراد لیا ہے نافرمانی شوہر کی اور
بد زبانی، یہ دو مراد لیے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے یہاں پر مراد لیا ہے زنا اور بے حیائی۔ کیا مراد لیا ہے؟ یعنی اگر کسی کی بیوی زنا جیسے کام میں مبتلا ہے اور سارے ثبوت سامنے آ جائے تو اس کے لیے شریعت نے جو سزا مقرر کی ہے اس کو وہ سزا دی جائے گی، اور وہ بھی شوہر اس کو کیا کرے گا؟ طلاق دے گا، وہ شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ لیکن شوہر یہاں پر اپنے مہر کے لیے اس کو کہہ سکتا ہے کہ تو پہلے میرا مہر دے دے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ مہر سے زیادہ کی رقم کا وہ مطالبہ نہیں کر سکتا، مہر سے زیادہ کی رقم کا وہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کے ذریعے اللہ فرما رہے ہیں آگے، اور تم شوہروں سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ شوہروں سے کہہ رہے ہیں اور تم ان کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزران بسر کرو، اپنا گزارا اچھے طریقے سے کرو ان کے ساتھ۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے، حسن اخلاق کے ساتھ، نرم اخلاق کے ساتھ اور نرم گفتگو کے ساتھ ان کے ساتھ رہو۔ آپ کو پچھلے بتایا گیا تھا کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، جس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کبھی سیدھی نہیں ہوگی، کبھی سیدھی نہیں ہوگی، اس میں خامیاں آپ کو ملے گی، اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں آپ کو ملے گی، آپ کو انہی کمیاں کوتاہیوں کے ساتھ آپ کو اس کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے یہ تک جملہ بڑھایا ہے حدیث کے اندر کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی شوہر یعنی ہم چاہتے ہیں کہ میری بیوی جو میں بولوں وہی کرے اور میرے مزاج کے مطابق ڈھلے، تو یاد رکھیے یہ ناممکن چیز ہے، پھر آپ کبھی اس کے ساتھ آپ کا بند نہیں چلے گا، آپ اس کے ساتھ کبھی بھی سکون سے زندگی نہیں گزار سکے گے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں آپ غور کریں گے اس کے اوپر، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور نرمی کے ساتھ اپنا گزارا کرو۔ کیوں؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تمہارا تمہارا نبھانا اس کے ساتھ نہ ہو، تمہیں وہ ناپسند لگے، اس کی عادتیں ناپسند لگے کچھ، تو اللہ فرما رہے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز اس کی ناپسند کرو یا کچھ چیزیں اس کی ناپسند کرو بیوی کی، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے خیر رکھے ہوئے ہیں، بہت سے۔ تو یعنی اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص میں ایک برائی ہے، دو برائی ہے، تو آپ ان برائیوں کو دیکھ کر کے فیصلے نہ لو، ان کے اندر جو دیگر اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں میں رکھی ہیں، ان اچھائیوں کو دیکھ کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارو، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی کمیوں کو دیکھ کر کے ان سے الگ تھلگ مت ہو جاؤ، ان کے ساتھ الفاظ کا استعمال صحیح رکھو، ان کے ساتھ سخت الفاظ میں بات مت کرو، سخت جملے استعمال مت کرو، ان کے نان و نفقے میں، ان کے خرچے پانی میں کمی مت کرو، ان کے حقوق کو مت مارو، ساری چیزیں اچھی رکھو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی بیویوں میں کچھ کمیاں ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے کیا رکھے؟ اچھائیاں رکھے ہیں، بہت سے خیر اور بہت سارے نفع کی چیزیں رکھی ہو۔ عورت کی باتیں اپنے کو کڑوی لگ رہی ہیں لیکن وہ نماز کی پابند ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ عورت کام نہیں کرتی ہے لیکن وہ بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی خود کی نماز وغیرہ پابندی نہیں ہوتی لیکن وہ بچوں کو بالکل دیندار بنانے میں مستقل محنت کرتی رہتی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی اگر کہیں پر پردہ جھکا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں صفت میں پردہ اٹھا ہوا بھی نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی اچھائیاں ان کی ایسی ہوگی جو دوسروں کے اندر آپ کو نہیں ملے گی، آپ وہ تلاش کریں اور ان اچھائیوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور عام زندگی کے اندر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی لوگوں کی برائیوں کو نہ دیکھیں، اچھائیوں کو دیکھیں۔ اگر کسی میں جملہ استعمال ہوتا ہے نا بھائی 99 برائیاں ہوں اور ایک اچھائی ہو
تو اس ایک اچھائی کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ کیا کرے؟ اچھا سلوک کرے۔ یہ جملہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ یہ تو بیویاں ہیں، آپ کی اولاد کی تربیت کرنے والی اور آپ کی زندگی میں سکون لانے والی، یہ ساری چیزیں جو بیوی کی صفتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، اس میں یہ فرمایا کہ تمہیں ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ۔ یہاں سے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، غور سے سننا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لانا چاہتے ہو، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو، دوسری زوجہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے پہلی ایک کو یعنی پہلی کو بہت سارا مال متاع دے رکھا ہے، اچھا خاصا مہر دیا ہوا ہے، یا اچھا خاصا سونا چاندی اور پلاٹ یہ بہت کچھ دیا ہوا ہے پہلی عورت کو، اور اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کی جگہ دوسری لانا چاہتے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس کے جانب سے کچھ بھی مت پھیرو۔ یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے میں جملہ سناتا ہوں، سنیں۔ مان لو ایک شخص ہے زید، اس کی پہلی بیوی ہے زینب، اور زینب بہت اچھی صفت والی خاتون ہے، اور زید نے مہر میں 5 لاکھ روپے دیا ہے اور 5 تولے سونا الگ سے لے کر دیا ہے اس کی ازدواجی زندگی کے اندر، 5-6 پلاٹ اس کے نام پہ کیا ہوا ہے، سب اچھا چل رہا تھا۔ لیکن اب زید کو ایک اور خاتون پسند آ گئی، حالانکہ زینب کی کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی کوتاہی نہیں تھی، بس اس کے مزاج میں آیا کہ مجھے دوسری خاتون پسند آئی ہوئی ہے، لہٰذا اب اس کو چھوڑ کر کے وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا ہے، فاطمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا ہے، زینب کو چھوڑ کے۔ کون؟ زید۔ اب زید کو بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ زید سے کہہ رہے ہیں، یعنی اس شخص سے کہہ رہے ہیں، شوہر سے، کہ تم یہ مت کرو۔ کیا مت کرو؟ کہ اب تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ اب فاطمہ کو مہر کہاں سے دینے کا، ایک کام کریں گے، زینب کو کیا کریں گے؟ زینب کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے، اور اس کو چھوڑیں گے کس نیت پر؟ کہ بھائی تو وہ سونا، وہ چاندی، وہ پلاٹ اور وہ مہر دیے والا مجھے دے دے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، نہیں تو نہیں چھوڑتا۔ اور زید کیا چاہتا ہے؟ اس کے پیسے لے کر کے فاطمہ کو دے دے، یعنی یہاں کا مال ادھر پھیرنا چاہتا ہے وہ، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مہر دینے کے لیے اس کا پیسے نہیں ہونے، کیا چاہتا ہے؟ زینب کے پاس جو مہر دیا ہوا ہے نا، وہی مہر کیا کریں گے؟ ادھر کا لے کر کے فاطمہ کو دے دیں گے۔ تو اللہ فرما رہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس سے کچھ بھی مت پھیرو، کچھ بھی مت لو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، زینب کی کوئی غلطی نہیں ہے، زینب کے ساتھ تم نے شادی کی ہے، زینب کے ساتھ تم نے بے حجاب ملاقات کی ہے، تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، تم نے ایک پختہ ارادے اور پختہ وعدے کے ساتھ تمام لوگوں کی گواہوں کی موجودگی میں، وکیل کی موجودگی میں، خطبہ نکاح کے ساتھ پختہ ارادہ کر کے تم ایک دوسرے کے نکاح میں آئے ہوئے ہو، سمجھ رہے؟ اور تم نے مہر باندھا ہوا ہے، اور اس مہر کا بدلہ تم زینب سے لے بھی چکے ہو، اتنے سالوں سے اس کے ساتھ تم بے حجاب ملاقاتیں کر رہے ہو، یہ اس مہر کا عوض ہی تو تھا، لہٰذا اب تم اس سے مہر لے کر کے اس کو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ زینب کی کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ اوپر تو ذکر فرمایا تھا بفاحشۃ مبینہ، کوئی صریح ناشائستہ حرکت اگر کرے تو پھر شوہر اس سے مہر واپس لے سکتا تھا، لیکن یہاں پر زینب کی کوئی خطا ہے ہی نہیں، لہذا شوہر کے لیے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ وہ اس سے کچھ بھی مال زینب سے لے کر کے فاطمہ کو نہ دے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لانا چاہتے ہو، ارادہ رکھتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے ایک کو تم نے بہت سارا مال بطور مہر کے دیا ہو یا ایسے ہی گفٹ دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس سے کچھ بھی مت پھیرو، یعنی ادھر کا ادھر کچھ بھی
مت کرو. اتخذونہ بہتانا و اسما مبینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑی باریکی سے کیا فرمایا؟ کیا تم اس سے لینا چاہتے ہو بہتان، ناحق طور پر بہتان لگا کر، یا اسم مبینہ، واضح گناہ کر کے، کبیرہ گناہ کر کے، بڑا اور صاف گناہ کر کے. اب ظاہر سی بات ہے گویا تم زینب سے پیسے لے رہے ہو، مطلب تم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ یہ اس نے کچھ فحش کام کیا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تم زینب سے کیا کر رہے ہو؟ وہ مہر لینا چاہ رہے ہو جو تم نے دیا تھا. اس کا مطلب مہر اسی سے لیا جاتا ہے جس نے کوئی فحش کام کیا ہو یا نازیبا ناشائستہ حرکت کی ہو، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں تم نے حقیقی طور پر تو تم الزام نہیں لگا رہے ہو، لیکن مہر کی رقم مانگ کر کے، وہ رقم لے کر کے ادھر پھیرنے کے جو ارادہ تم رکھتے ہو، اس سے تم گویا یہ الزام لگا رہے ہو کہ زینب نے کچھ غلط حرکت کی ہے. اگر الزام تم غلط لگاؤ گے تو قیام یہ تو بڑا گناہ ہوا، اسم مبینہ ہوا، بہتان ہوا یہ. اور بہتان لگا کر کے یا گناہ اور اس طرح سے بڑا گناہ اور واضح گناہ کر کے تم اگر اس مال کو لے کر کے ادھر دے رہے ہو تو یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اتخذونہ بہتانا و اسما مبینا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اس سے مال کیسے لے سکتے ہو، اور تم کیسے لے سکتے ہو اس کو، یعنی اس رقم کو اس زینب کے پاس سے، پہلی عورت کے پاس سے کیسے لے سکتے ہو. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے سے بغیر حجاب کے مل چکے ہو. وہ مہر کی رقم ہے اور مہر واجب ہو چکا تھا تم پر. جب مہر واجب ہو گیا اور تم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے، انہوں نے تم سے فائدہ اٹھایا ہے، تم دونوں نے مل کر کے ایک وعدہ لیا ہے اور اس وعدے کے تئیں یہ رقم اس کو دی جا چکی ہے، لہذا اب اس نے جب کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو تم اس سے مال مہر کا نہیں لے سکتے. وقت افضا بعضکم الی بعض، حالانکہ تم ایک دوسرے سے بے حجاب کا مطلب بغیر پردے کے مل چکے ہو. چاہے ملنا تمہارا ملاقات تمہاری صحبت کے ذریعے ہوئی ہو یا پھر ایک کمرے میں اکیلے میں خلوت سیاح ہوئی ہو، دونوں سے ہی ہیں. سمجھے یہاں پر ایک مسئلہ بتاتے چلو میں آپ کو. اگر کسی کی شادی ہو جائے اور میاں بیوی ایک رات کمرے میں 5 منٹ کے لیے اکیلے تھے، یا دن میں، صبح میں، دوپہر میں، کبھی بھی 5 منٹ دروازہ لگا کر میاں بیوی کیا تھے، اکیلے باتیں کرتے بیٹھے، شادی ہوتے کے ساتھ. صبح میں شادی ہو گئی 11 بجے، 1 بجے دونوں 5 منٹ کے لیے کمرے میں اکیلے بیٹھے، دروازہ لگا کر 5 منٹ کے بعد باہر آئے تو اب ولیمہ کھا سکتے ہیں. اس کے لیے ملاقات ضروری نہیں ہے. اور یہاں پہ 5 منٹ کی جو ملاقات ہے، اس کو ملاقات وہ رات والی ملاقات سمجھا جائے گا شریعت کی نظر میں. حالانکہ دونوں بات کر رہے تھے، اس سے کوئی لینا نہیں تمہارا اندر کیا کرے 5 منٹ. عام طور سے اس کے اندر کئی مسائل ہوتے ہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن. اور کئی لوگ تو ملاقات کو اہمیت، ملاقات ہوئی تو ولیمہ ہوتے نہیں تو نہیں ہوتا ایسا سمجھتے ہیں. سمجھ رہے گا. یہ چیز میں کھل کر اس لیے بتاؤں کہ تفصیل چل رہی ہے. یہاں پر کوئی چیز چھپنا ضروری، چھپائی نہیں جا سکتی. یہاں صاف آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. تو ایک چیز یہاں پر کہ اگر وہاں پر وہ ملاقات ہوئی ہو یا پھر خلوت صحیحہ کس کو بولتے معلوم ہے؟ خلوت کا مطلب تنہائی، اور صحیحہ کا مطلب صحیح معنی میں تنہائی، کوئی رکاوٹ نہ ہو ان کی ملاقات میں. ظاہر سی بات ہے اب اکیلے کمرے کے اندر ہیں، دروازہ کھڑکیاں بند ہیں، سب دروازہ لگا ہوا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب دونوں کے لیے اندر. تو یہ خلوت صحیحہ اس رات کی صحبت کے برابر سمجھی جائے گی، اور ان کے بعد پھر وہ ولیمہ بھی کھا سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی شادی ہو گئی 5 منٹ، 10 بجے شادی ہو گئی، فوراً دونوں میاں بیوی کیا کر گئے، گھر گئے، 5-10 منٹ کے بعد واپس آ گئے، تو وہی شادی کا کھانا، ولیمے کا کھانا ایک ساتھ کھا سکتے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ ارے بولو بھائی، سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے. وقت افضا بعضکم الی بعض واخذن منکم میثاقا غلیظا، حالانکہ ان عورتوں نے تم سے پکا وعدہ لیا ہے.
پکا عہد کیا ہے، میثاقا غلیظا، پختہ عہد لیا ہے، لیا کہ نہیں لیا؟ دو گواہ اور وکیل صاحب آپ کے پاس کب آئے؟ پہلے ان کے پاس گئے کہ بھئی فلاں ابن فلاں کو کے نکاح میں آپ کو دیا جا رہا ہے اتنے روپے مہر کے عوض، کہ آپ کو قبول ہے؟ تو انہوں نے پختہ عہد کر لیا کہ مجھے قبول ہے. سمجھے سگنیچر کر کے پھر حضرت کے پاس آئے، حضرت فلاں بنت فلاں کو فلاں کی وکالت اور حضرت دو حضرات کی گواہی سے اتنے مہر کے عوض میں ان کے آپ کے نکاح میں دیا، آپ کو قبول ہے؟ تو آپ نے پورے مجلس کے اندر، مسجد کے اندر، مائک کے اندر الحمدللہ قبول ہے، میں قبول کیا میں نے اس کو اور ادا کیا اس کے مہر کو بول کے. تو یہ جو پختہ عہد تم نے لیا ہے، تو یہ پختہ عہد جب لیا تو اس وقت مہر واجب ہو گیا تھا، اور وہی مہر تم پر واجب ہوا اور تم نے دے دیا ہے، لہذا وہ معاف نہیں ہوگا. اگر کوئی زبردستی بیوی سے مہر لے گا اس طرح کے حرکتیں کر کے، یا مہر تو دیا نہیں، خود سے ہی معاف کرا دیا، بیوی کو کہا کہ میں تم میرا مہر معاف کر تو تجھے چھوڑتا ہوں، اور وہ بیچاری کرتی نہ کیا کرتی، کہاں جاتی نہ کر کے، اس کو تو جانا ہے، تو وہ کیا کر زبردستی جان دے بول کے مہر کیا کر دیا، اس نے معاف کر دیا. تو آپ کے معلومات کے لیے ایسا مہر کا معاف کرنا معاف نہیں ہوگا، اور اس طرح سے مہر واپس لے گا تو قیامت کے دن اس کا قرض مہر اس کے اوپر واجب ہی رہے گا، یہ مہر معاف نہیں ہوگا، چاہے وہ زبردستی مہر لیا ہو یا زبردستی معاف کیا ہو، مہر معاف نہیں ہوگا. اسی لیے وراثت کے مسائل میں نے بتایا تھا کہ جس طرح سے میت کے انتقال کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد اس کا جو قرض کا مسئلہ ہوتا ہے، قرض کی ادائیگی کا، تو اس قرض کی ادائیگی کے اندر بیوی کا مہر بھی شمار ہوگا اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے. تو اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو جس طرح سے دیگر قرضے دیے جائیں گے، ایسے ہی بیوی کا بھی مہر دیا جائے گا قرضے میں، اور پھر وراثت کے اندر اس کا الگ حصہ ہوگا. اگر نہیں دیں گے تو سب کے سب وارثین گنہگار ہوں گے، کیونکہ مال تو مرنے والا چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس مال میں اس کا حصہ قرض کے اندر بیوی کا حصہ موجود ہے. لہذا مرنے کے بعد اور پھر قبر پہ پنجری کے پاس آ کے، میت کے پاس آ کر کے میں نے معاف کری بولنے سے مہر معاف نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اب یہاں پر معاف نہیں کریں گے تو ملے گا کہاں سے؟ تو میں کئی دفعہ اس طرح سے جب مسئلہ ہوتا ہے تو میں وہاں پر جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو بولتا ہوں، ارے مہر معاف کرانے کی کیا شکل ہے یہ تمہاری؟ ارے بھائی جو مر گیا ہے نا، اس کا مہر کتنا تھا؟ 2-3 ہزار روپے. تو یہ مرنے والا 2-3 ہزار چھوڑ کے مرا ہوگا نا، وہ 2-3 ہزار بڈھی کو دے دو، مہر اس کا ادا ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ شوہر کے ہاتھ سے دینا تھا، اس کا قرض تو ختم ہو جائے گا. معاف کرنے سے کیا مراد؟ تو یہ جو معاف کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مرنے والے کی رقم ہے، مرنے والے کا گھر ہے، مرنے والے کا سائیکل تو بھی ہوگی آخر درجے میں، دکان ہوگی، کاروبار ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کے پاس اتنی رقم ہوگی کہ بھئی جس سے اس کا قرض، اس مہر ادا کیا جاتا ہے. یا پھر کم از کم اس کی اولاد تو ہوگی، تو اولاد کی کا مقام ہے کہ اپنے باپ کے اوپر جو قرض ہے اس کو ادا کرے، تاکہ باپ کو قیامت کے دن یا قبر کے اندر تکلیف اور کوئی گناہ نہ ہو. یہ اولاد کا فریضہ ہے. یہ کون سی بات ہو گئی کہ مرنے والی کی 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے، پھر بھی بڈھی آ کے قبر کے بعد میت کے پاس آ کر میں نے تمہارے کیا کری؟ مہر معاف کری. بولے یہ معاف ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جیتے جی اس نے نہیں دیا کہ پراپرٹی چھوڑ کے گیا نا. بہرحال تو یہ ساری باتیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے کہا کہ اس نے تم سے، ان عورتوں نے تم سے کیا کیا ہے؟ پختہ عہد لیا ہے. ان آیات مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بتلایا گیا کہ عورتوں کے نام و نقے کا خاص خیال رکھیں. عورتوں کے نام و نقے کے متعلق مجھے کچھ باتیں بہت اہم تھی جو مجھے بتانی تھی آپ کو. وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر کوئی نان و نفقہ بیوی کا حتمی طور پر نہیں بتایا اتنا ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ فرمایا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. کیا فرمایا؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. خوشحال آدمی اپنی بیوی کو اپنی خوشحالی کے حساب سے کیا کر دے؟ نان و نفقہ دے. اور تنگ دست آدمی اپنی جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اس کا نان و نفقہ دے.
جیسے مثال کے طور پر نان و نفقے کی جو مدار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اگر امیر ہے تو امیرانہ طریقے سے بیوی کو کیا کرے، نان و نفقہ دے، غریب ہے تو غریبی انداز سے نان و نفقہ دے. سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ کوئی شخص امیر ہے تو مالدار، اللہ نے مال دیا ہے تو اس حساب سے عورت کو نان و نفقہ دے. اب نان و نفقہ دینے کے اندر ایک چیز ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نان و نفقے کی جو بات لکھی ہے اس کو سمجھیے. نمبر ایک یہ ہے کہ شوہر ہر موسم کے اعتبار سے کپڑے بیوی کو دے دے. موسم کے اعتبار سے، سردیوں کا موسم ہے سویٹر وغیرہ لے کر دینا، جاڑے کپڑے لے کر دینا. بارش کا موسم ہے تو رین کوٹ وغیرہ بھی دینا اس کے نان و نفقے میں شامل ہے. سمجھے نہیں؟ گرمی کے دن ہے تو تھوڑا سا گرمی نہ ہو ایسے کپڑے لے کر دے، اس طرح سے کپڑے دیتے رہے. ایسے ہی اس کی اپنی عزت اور پردہ داری ہو، اس کے لحاظ سے اس کے لیے الگ سے رہائش گاہ ہو، بیوی کے لیے الگ سے گھر ہو، الگ سے کمرہ ہو، اس کا بیڈ روم اس کا باتھ روم الگ سے ہونا چاہیے بیوی کے لیے. آپ کی معلومات کے لیے یہ نہ اس کے حقوق میں سے ہے شوہر میں، اس کا کمرہ الگ ہو، اس کا باتھ روم وغیرہ الگ ہو، تاکہ وہ اپنی عزت اور پردے کی حفاظت خود کر سکے. اگر وہ عزت اور پردہ نہیں کر سکے، پردہ نہیں ہو رہا ہے، دوسرے کی جگہ باتھ روم میں جانا پڑ رہا ہے اس کو فارغ ہونے کے لیے، تو یہ اس کا حق مارا جا رہا ہے. اس کو وہ گھر کی مالکن ہے، کیا ہے وہ، اس کا گھر کے اندر کیا ہے، حق ہے. تو وہ حق اس کو دینا آپ کا کام ہے بیوی کو. تیسری چیز یہ ہے، بیماری کی حالت میں بیوی کی تمام تر دوائیں، علاج جو کچھ بھی ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے. کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی روز مرہ کی جو چیزیں ہیں، برتن، صابن، سوڈا، دت منجن، یہ وہ جتنا بھی ہوتا ہے روز مرہ کے جو مسائل آتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی شوہر نے بیوی کو دینا چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ نان و نفقے کی کچھ چیزیں ہیں جو شریعت نے کیا کی ہیں، بیان کیے ہیں، لیکن حتمی کوئی قاعدہ نہیں ہے. ہر آدمی اپنی قابلیت اور اپنے امیری اور غریبی کے حساب سے اپنے بیوی بچوں پر کیا کرے گا، خرچ کرے گا، ان کے نان و نفقے کا پورا کے پوری تیاری اور اہتمام کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنی باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ. آمین برحمتک یا